بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور LLB کا ایک بہت ہی اہم پیپر ہے انٹرنیشنل لا کا، اس پہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور اس پہ مختلف ٹاپکس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس پیپر کو شاید مشکل سمجھ رہے ہیں، اتنا مشکل پیپر نہیں ہے۔ اگر تھوڑے سے آپ کنسیپٹ سمجھ لیں یا انہی ویڈیوز کو ہی فالو کر لیں تو آپ کا یہ پیپر تیار ہو سکتا ہے۔ تقریباً تمام ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں۔ آپ ہماری ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز یا LLB کے پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو یہ تمام ویڈیوز مل جائیں گی، تو ان ویڈیوز سے آپ آرام سے تیاری کر سکتے ہیں۔ مختلف ٹاپکس میں ہم بات کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے UNO کے جو آرگنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے جو مین 6 آرگنز ہیں، جن میں ہمارے پاس جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل اور سوشل اینڈ اکنامک کونسل، ٹرسٹیشپ کونسل، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور UN سیکریٹریٹ۔ تو یہ 6 آرگنز ہیں۔ ان کی اگر ہم ڈیٹیل کی بات کریں تو جنرل اسمبلی سب سے بڑا ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا۔ یونائٹڈ نیشنز جو 1945 میں فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام پر دنیا میں لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد قائم ہوا تاکہ دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار سے بچایا جا سکے۔ اس میں ایک بات ذہن رکھ لیں گے کہ اس کے جو 6 آرگنز ہیں، اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ نیدرلینڈ میں ہے، اور نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں۔ باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ میں، وہاں پر نیو یارک کے اندر موجود ہے۔ تو جنرل اسمبلی سب سے بڑا ادارہ اس وقت آفیشلی 193 کنٹریز اس کے ممبرز ہیں، اور 2 یا 3 کنٹریز ایسے ہیں جس میں تائیوان اور کوسوو ہے جس کو ابھی تک ممبرشپ نہیں ملی۔ تو باقی تمام کنٹریز اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور ہر سال اس کا سپٹمبر میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور ان میں مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں ان کو ایڈریس کا موقع دیا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس سیکورٹی کونسل ہے۔ سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ کی طرف سے قائم کردہ ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مختلف میتھڈز اڈاپٹ کرتا ہے جس سے ایون کے تھریٹس کے میتھڈز بھی اپناتا ہے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے پیس کو مینٹین کیا جا سکے۔ تو اس کے ممبرز کی تعداد جو ہے 15 ہے، جس میں سے 5 ممبر جو ہیں پرماننٹ ہیں اور 10 ممبر جو ہیں وہ نان پرماننٹ ہیں۔ تو ان پرماننٹ ممبر کے اندر USA، UK، فرانس، اس کے علاوہ چائنا اور فیڈریشن آف رشیا، یہ 5 کنٹریز ہیں جو اس کے مستقل ممبرز ہیں۔ ان کو ویٹو کا اختیار ہے۔ اگر وہ کسی قرارداد میں ان میں سے ایک ملک بھی راضی نہ ہو تو وہ قرارداد ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہ ویٹو پاور کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو سیکورٹی کونسل کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کونسل ہے وہ سوشل اینڈ اکنامک کونسل ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے سوشل، اکنامک اور انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان تمام کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک لحاظ سے کہا جائے تو اہم ترین فنڈامنٹل آرگنز میں سے شامل ہے، جو اپنی رپورٹ، اپنے سرویز اور اپنی جو تمام قسم کی جو ریسرچ ہے اس کی رپورٹ جنرل اسمبلی کو دیتا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ایشوز ہیں، اکنامکلی اس وقت دنیا کی پوزیشن کیا ہے، اور سوشلی جو پرابلمز ہیں وہ بتاتے ہیں، اور انوائرمنٹل ایشوز کو بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹرسٹیشپ کونسل۔ ٹرسٹیشپ کونسل کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اقوام متحدہ کا جو چیپٹر نمبر 8 ہے، اس کے تحت 1945 میں قائم ہوئی۔ اس وقت کوئی 11 کے قریب ٹرسٹ ٹیریٹریز تھیں جو 7 کنٹریز کے اندر آتی تھی۔ اس ٹرسٹیشپ کونسل کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سیلف گورنمنٹ کا جو ایک حق ہے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ تو یہ بالآخر 1994 تک وہ جتنی ٹرسٹ ٹیریٹریز تھیں اپنی انڈیپینڈنس جو ہے گورنمنٹ قائم کر چکی ہیں۔ تو 1 نومبر 1994 کے بعد اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹرسٹیشپ کونسل کا جو وجود ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس کا اینول کوئی اجلاس نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کا اینول اجلاس ہوتا تھا۔ اب جب کبھی کوئی ضرورت پڑے گی تو اس کا اجلاس ہوگا، ادروائز یہ ادارہ اس وقت فعال نہیں ہے، کیونکہ جو ٹرسٹشپ پہ جو جتنی بھی ٹیریٹریز چل رہی تھیں وہ ساری کی ساری سیلف گورنمنٹ قائم کر چکی ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے اقوام متحدہ کا جس کا جو آفس ہے وہ نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں ہے، یہ نیو یارک سے باہر ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے جو ججز کی تعداد ہے وہ 15 ہے، اور یہ جو ICJ کے نام سے مشہور ہے، اس کے تمام جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ تمام ممبر اسٹیٹس پہ بائنڈنگ ہوتے ہیں۔
اور لاسٹ جو ہے ہمارے پاس 6 نمبر پہ وہ ہے UN سیکریٹریٹ. سیکریٹریٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے، جس کی تعیناتی جنرل اسمبلی کرتے ہیں سیکورٹی کونسل کی ریکمنڈیشن کے بعد. تو اس کا جو دورانیہ ہے وہ 5 سال کا دورانیہ ہوتا ہے. 5 سال بعد جو ہے سیکرٹری جنرل تبدیل ہوتا ہے. تو اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹاف کام کر رہتا ہے، جو پوری کی پوری جو UN کا پورا ادارے ہیں، تمام اداروں کا کام جو ہے ان کو وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، سب تمام کام کا ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اقوام متحدہ کا مین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے UN سیکریٹریٹ. تو یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے 6 مین آرگنز. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں، اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں. والسلام.